نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. کچھ وہ باتیں جن پہ ہم سب کا اتفاق ہے اس سے ابتدا کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم ایک ایسا وقت تھا جب کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. بدیہی بات ہے. پھر دنیا میں آئے کسی خاص وقت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں قرآن میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایک لامتناہی سلسلہ ایسا آیا کہ جس میں وہ قابل ذکر شے نہ تھا. ہر انسان اس پر بھی اتفاق رکھتا ہے کہ اس پیدا ہونے میں دنیا میں آنے میں اس کا اپنا کوئی رول نہیں ہے، اس طور پر کہ اس نے نہ کوئی پہلے بکنگ کرائی، نہ کوئی فیس پے کی، نہ اس نے کوئی ریکویسٹ ڈالی. اس کا ذاتی اس میں کوئی انپٹ نہیں ہے. اور جس لیول پہ بھی اس کو بنایا گیا ہے، چونکہ شعور کو پہنچنے تک اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو فیکلٹیز اس کے پاس ہیں، جو صلاحیتیں اس کے پاس ہیں، سوچنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، اس سے وہ بہت سارے اور اپنی آس پاس پائی جانے والی مخلوقات میں ممتاز ہیں. اور یہ امتیاز اس کو جو حاصل ہوا ہے یہ بھی محض فضل ہے. اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. اس پر بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہم سارے لوگ جو دنیا میں آ گئے ہیں یہ یہاں سے جائیں گے بھی، یعنی مریں گے. اب کہاں جائیں گے اس پہ ہو سکتا ہے اختلاف کسی کو ہوتا ہو، لیکن ہر انسان کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو آیا اس کو جانا ہے. اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اتانا الیقین. یہ الیقین ہے، یہ ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اب چوتھی بات جو ہم سب کے درمیان متفق علیہ ہے وہ یہ کہ جو دنیا میں آ گیا اور عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، بالغ ہو گیا ہے یا کم عمر ہے اس کے باوجود لیکن کچھ نہ کچھ ہوش میں آ گیا ہے، جس کو ہم سن شعور کہہ لیں یا ایج آف ڈسرنمنٹ کہہ لیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ جس سے وہ بچہ اپنا تھوڑا برا بھلا سمجھنے لگا ہو، اس کو کچھ احساس ہونے لگا ہو، تو اب وہ اپنی کامیابی چاہتا ہے. اس کے نزدیک کچھ ٹارگٹس، کچھ گولز، کچھ آبجیکٹیوز ہیں جو اپنے ذہن میں وہ خود بناتا ہے اور وہ کامیابی. یہ اتفاقی بات ہے کہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا، کوئی فیلئر کے لیے نہیں جیتا، کوئی دنیا میں تباہ و برباد ہونے کے لیے نہیں آتا. وہ ہر حالت میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کام کرتا ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خواہش رکھتا ہے کامیابی کی. اس کو عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں، کامیابی. فوز بھی عربی کا لفظ ہے. فوز کے لفظی ویسے معنی پہنچ جانے کے، کسی سے حد سے آگے جو ٹارگیٹ وہاں تک ریچ کے معنی میں، لیکن بہرحال پہنچ جانا، اپنے مقصد کو، ٹارگیٹ کو اچیو کر لینا، یہ ہم سب کا گول ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اب وہ کامیابی کیا ہے نمبر 1، اور کامیابی کیسے حاصل کی جائے گی نمبر 2، اور اس کامیابی کا تعین کون کرے گا نمبر 3. یہ 3 باتیں ہیں جو مختلف ہی ہیں، جن میں اختلاف ہے. یعنی کیا یہ کامیابی ہر انسان اپنی خود طے کرے گا یا اس کو طے کر کے دی جائے گی؟ اور اگر کرے گا خود طے تو وہ کیا ہے، اور وہ جو بھی کچھ ہے اس کے حصول کا پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اگر ان باتوں سے ہم سب اتفاق کرتے ہو تو پھر اگلے سٹیج پہ چلیں گے. اب دونوں میں سے جو بھی بات جیسے سمجھ میں آئے، دو طرف کے جو خیالات ہیں وہ اگر سب لوگ اپنے اپنے شیئر کریں تو اچھا رہے گا، تاکہ ہم اس پر اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں. اور اس میں اگر پہلے ہم جس کا جو بھی ہوئی ہو اس پہ برین اسٹارمنگ کی طرح جو خیال ہو وہ سب ڈالیں،
جو اس کے دل میں آئے، جیسا وہ سمجھتا ہو، آنیسٹلی جیسا وہ سمجھتا ہو، اس کی فکر کیے بغیر کہ دوسرا کیسا سمجھتا ہے، خالی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دے، یہ بھی سوچے بغیر کہ اس کے میرے پاس تو یہ ریزن ہے لیکن دوسرے جو کہیں گے تو میں ان کا جواب دینے کی ابھی سے کوشش کروں، اس کو بھی چھوڑ دیجیے، بس یہ ایکسرسائز کیجیے، گویا ایک چھوٹا سا ورکشاپ جیسا، کہ آپ ان میں سے جو سمجھتے ہیں، اگر تو رد کرتے ہیں تو ساری باتوں کو رد بھی کر سکتے ہیں، اگر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ 4 باتیں تو متفق علیہ ہیں، 3 جو باتیں ہیں یہ ہماری کنٹینشن ہے جو مجھے نظر آتی ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان میں سے ہر ایک کا جواب یہ سمجھتا ہوں اور اس کے یہ دلائل رکھتا ہوں، بس اتنی بات، اپنی بات اور اس کے دلائل، دوسرے والے کی بات انشاءاللہ بعد میں اگلے سٹیج پہ کریں گے۔